جب ایسے لوگ آپ کی اسکرین پر دکھیں گے تو مجھے لگے گا، آپ کو بھی لگے گا کہ نہیں سوال ویسا ہی ہونا چاہیے، اور بالکل آج میں سوال ان سے ایسا ہی کروں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے کاندھے کے اوپر ذمہ داری ہے معاشرے کو اچھائی کی طرف لے جانے کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ذمہ داری ہے برائیوں سے لوگوں کو اوگت کرانے کی، برائیوں سے روکنے کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اویئر کرتے ہیں، لوگوں کو جاگروک کرتے ہیں آپ کے لیے صحیح کیا ہے، آپ کے لیے غلط کیا ہے۔ سنپور مدرسے کے پرنسپل صاحب ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ایک بڑے عالم دین ہیں، لوگ ان کی باتوں کو دھیان سے سنیں گے بھی، اور آپ کو بھی سننا چاہیے کہ ابھی کے وقت میں جو حالات ہیں، جو سچویشن ہے، کرنٹ سچویشن کی بات میں کر رہا ہوں، ابھی بالکل فی الحال میں جو ہماری استھتی ہے، خاص کر کے مسلمانوں کی استھتی ہے۔ اپنے علاقے چھوڑ دیجئے دنیا کی باتیں، اپنے علاقے کی باتیں ہم کرتے ہیں آپ سے۔ اپنے علاقے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مسلمان صحیح مطلب کہ کیسے اور آگے بڑھیں گے دینی تعلیم میں یا پھر اور بھی چیزوں میں، کیسے لوگوں کا بھلا ہوگا، کیسے لوگوں کو راستے پہ چلنا چاہیے، وہ سب چیز کے اوپر تھوڑا سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مسلم سماج کو علماء سے جڑ کے رہنے کی ضرورت ہے اور مدارس اسلامیہ سے تعلق رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مدارس اسی لیے قائم کیے گئے ہیں اور یہ ہمارے علماء کرام اسی لیے دین کے کام سے جڑے ہوئے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کریں۔ معاشرے کے اندر جس قسم کی بھی خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں، ان خرابیوں اور خامیوں کو دور کریں۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ تم میں سے جو بھی برائی کو دیکھے، اگر اس کو طاقت ہو تو ہاتھ سے روک دے، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا ہے تو کم از کم دل سے اس کو برا مانے۔ ہمارے اس اطراف کے جتنے بھی مدارس ہیں، اور خاص طور پر ضلع گوڈا سے جتنے بھی مدرسہ منسلک ہیں اور مربوط ہیں، ماشاءاللہ یہ دارالعلوم دیوبند کے نہج پہ تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، اور معاشرے کے اندر جب کبھی بھی کسی قسم کی برائی جنم لیتی ہے تو اس کو مٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ یہ جو مشاعرے ہوتے ہیں، مشاعرے سے اتنا فائدہ نہیں ہے، اس سے جو ہے عوام کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں جمع ہوتے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس سے فائدہ نہیں ہے۔ ضرورت ہے اپنے بچوں کو پردے کے ماحول میں اور سمیٹ کر کے اپنے ماحول میں رکھ کر کے ان کی تربیت کرنا، ان کو تعلیم دینا۔ بالکل، میں نے مشاعرے پہ سوال بھی نہیں کیا، لیکن چلیے، مشاعرے کی کتنی اہمیت ہے لوگ وہاں پر دیکھتے ہیں۔ آپ کبھی شامل ہوئے ہیں مشاعرے میں وغیرہ میں؟ میں مشاعرے میں شامل نہیں ہوا ہوں اور نہیں ارادہ ہے شامل ہونے کا۔ آخر کیوں؟ وجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دینی اگر مشاعرہ ہو تو اس میں شرکت کریں، وہاں تو عورتیں جمع ہوتی ہیں، لیڈیز آتی ہیں، اور یہ شریعت کے خلاف ہے، اس لیے میں شرکت نہیں کر سکتا، اور نہیں میں ہی علماء کرام کو اس کی طرف رغبت دلا سکتا ہوں۔ اور کیا نقصانات اس کے اپنے معاشرے میں ہو رہے ہیں؟ بے حیائی بڑھتی ہے جی اور بے پردگی ہوتی ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، لوگ اپنا وقت ضائع اور برباد کرتے ہیں، اس سے فائدہ اور نتیجہ کچھ نہیں نکلتا ہے۔ جی بالکل، کیا بول رہے تھے آپ؟ پیسہ برباد کرتے ہیں، پیسے کی بربادی بھی ہوتی ہے ظاہر ہے کہ 20 لاکھ 30 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، صرف چند گھنٹوں کا مشاعرہ ہوتا ہے، اس میں صرف ایک ہی فائدہ نظر آتا ہے، تھوڑی سی زبان کی ترویج اور ارشاد ہو جاتی ہے، اردو زبان سے لوگوں کو کچھ رغبت ہو جاتی ہے، تو زبان کی رغبت کے لیے صرف مشاعرہ سننا نہیں، اس کو پڑھنا لکھنا، اس میں باتیں کرنا، مضمون نگاری کرنا، یہ سب بات ہوتی ہے۔ دراصل مشاعرہ تو ایک مہذب چیز تھی، لیکن آج کے دور میں اس کو بے حیائی کی مجلس بنا دی گئی ہے۔ جو اچھا کلام پڑھتے ہیں اس شاعر کو داد ملتی نہیں، اور جو فلمی گانے کے طرز پر بے حیائی قسم کا کلام پڑھتے ہیں اس کی خوب شہرت ہوتی ہے۔ یہ تو آج کل کا مشاعرہ ہے۔ بالکل، کیسے بدلیں گی چیزیں، کیسے بدلیں گی؟ آپ لوگوں کے کاندھے کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، ایک چیلنج بھی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اپنے جس علاقے کے آپ لوگ ہیں، جہاں سے آپ لوگ آتے ہیں، یہاں پر یہ سب چیزوں کے اوپر کیسے پابندیاں لگیں گی، اور جو ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری قوم کیسے ترقی یافتہ مطلب آگے کی اور بڑھے گا۔ دراصل ہمارے معاشرے میں کئی چیزوں کی ضرورت ہے۔ مثلاً ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی ایسا گاؤں یا بستی نہیں ہے جہاں کے نوجوان میں کچھ شراب کے نشے میں دھت نہ رہتے ہوں۔ بالکل، تبھی ضرورت ہے کہ شراب نوشی ختم کی جائے
ابھی ضرورت ہے کہ مسلمانوں میں جو غربت ہے، افلاس ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ ابھی ضرورت ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، اس کو تعلیم سے جوڑا جائے، مدرسے کی تعلیم ہو، دینی تعلیم ہو، دنیاوی تعلیم ہو، ایجوکیشن ہو، ان چیزوں سے جوڑا جائے۔ تو ان چیزوں میں محنت کرنے کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی علماء کرام، جیسا کہ آپ نے سنا، بتایا کہ علماء کرام اس سلسلے میں محنت کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی لگے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ جب عوام علماء سے رابطہ کرے گی تو انشاءاللہ ان تمام خرافات کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں تھیں، باقی آپ کو سمجھنے کے لیے، آپ کو سننے کے لیے یہ ویڈیو بہت اچھی چیزیں ہیں، ان کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے۔ ان کا کام تھا آپ کو بتانا، ان کا کام تھا آپ کو سمجھانا، آپ کو آئینہ دکھانا۔ عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ باتیں اچھی ہیں تو عمل کی جانی چاہیے، تبھی ہمارے سماج میں کرانتی آئے گا، ہمارے سماج میں بدلاؤ آئے گا، ہمارے لڑکے آگے بڑھیں گے، ہماری بچیاں آگے بڑھیں گی، ہمارا معاشرہ آگے بڑھے گا۔ وقت جس حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اور یہاں پر پریورتن کی ضرورت ہے، کچھ نیا کرنے کی ضرورت ہے، پرانی چیزوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور ایک نئے طریقے سے ان لوگوں کے کہتے ہیں وہ سرپرستی میں اگر ہم لوگ آگے بڑھیں تو کہیں نہ کہیں ہمارا علاقہ بھی بدلے گا، ہمارے لوگ بھی بدلیں گے، ہمارا معاشرہ بھی بدلے گا۔ آپ بھی سب سے خطرناک بات ایک مسلمان کے لیے ہے کہ آدمی گناہ کرے تو گناہ کو اگر گناہ سمجھ کے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتے ہیں، اور جب گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے تو سمجھیے سب سے خطرناک بات ہے ایک مسلمان کے لیے۔ ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ جو لڑکوں کو، لڑکیوں کو جو برباد کر رہے ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں میں جو موبائل ہے، یہ ہر برائی کے سمجھیے آج جڑ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ موبائل نے جہاں تک ہمارے معاشرے کو خراب کیا ہے، اتنا پہلے 25 سال پہلے اتنی برائی نہیں تھی جو ابھی آیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سرچشمہ جو ہے ہمارے ہاتھوں میں جو موبائل ہیں، بلکہ اس پر زور دینے کی ضرورت ہے گارجنوں کو۔ موبائل کا اگر صحیح طریقے سے استعمال، بچے اگر پڑھنے کے لیے استعمال کریں تو وہ صحیح ہے۔ فائدہ سے خالی نہیں ہے، جی جی، لیکن ناجائز اور غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اس سے آوارہ گردی بڑھتی ہے اور پھیلتی ہے اور برائی جنم لیتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے گارجن کو کہ اپنے بچوں کو جو ہے کنٹرول سے رکھیں اور بے جا موبائل استعمال کرنے سے اسے روکیں۔ یہ ایک میسج، ایک سندیش، ایک صلاح آپ سبھی لوگوں کے لیے، باقی عمل کیجئے۔ ایک سوال ذرا سا آپ لوگ برا مت مانیے گا، اتنے جلسے ہوتے ہیں، اتنے ابھی اجتماع بھی ہوئی، لوگ عمل میں کیوں نہیں لاتے؟ لوگوں کا ایمان مطلب کیسے تبدیلی کیسے آئے گی؟ ایسے ہوگا، لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہی کیا جاتا ہے، معاشرے کو بدلنے کے لیے ہی کیا جاتا ہے، لیکن نتیجہ مطلب کہ لوگ آخر کیوں لوگ دین سے بے رغبتی کی وجہ سے، تعلیم کی کمی کی وجہ سے۔ تعلیم سے جڑیں گے انشاءاللہ، تعلیم سے جڑ جائیں سب نظام درست ہو جائے گا۔ تعلیم ہمارے لوگ تعلیم سے کم جڑے ہوئے ہیں، پڑھائی کم، تعلیم سے بہت کم جڑے ہوئے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ 100 میں 4 لوگ 5 لوگ تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں، مدرسے کی تعلیم سے خاص طور سے 4% 5% اتنے جڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہوگا، ہم لوگ محنت کر رہے ہیں، بالکل بالکل انشاءاللہ اصلاح ہوں گے لوگوں کے۔ چلیے، تو یہ تصویریں میں نے آپ کو دکھائیں۔ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔